حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم، حلال مشکلات کلی، امام المشارق والمغارب، قاسم ولایت، قاسم علم، اخی رسول فی الدنیا والآخرہ، زوج بطول، ابو الحسنین، مولا کل کائنات، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، نظرنا فی امرنا، تو ہم نے اپنے معاملے میں غور کیا۔ ریاست مدینہ کے سربراہ تو حضور تھے نا، تو مولا علی کہتے ہیں ہم نے غور کیا کہ اب کس کو آگے کریں۔ کہتے ہیں نظرنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملے میں دیکھا تو ہمیں رہنمائی ملی۔ فوجدنا النبی علیہ السلام قدم ابا بکر فی الصلاۃ، ہم نے کہا آقا نے تو نماز کا امام بنایا تھا ابو بکر کو۔ اب مولا کائنات کے اگلے جملے سنیے، فرمایا فردینا لدنیانا من رضیہ النبی لدیننا، ہم نے کہا نماز دین ہے تو جب سرکار نے ہمارے دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو چنا ہے تو ہم دنیا کی امامت کے لیے بھی ابو بکر کو آگے کر دیں۔ فقدمنا ابا بکر رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر ہم صحابہ نے مل کر جناب ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا۔ آپ سبحان اللہ کہیے۔ مصلی والا فیصلہ میرے نبی کا تھا اور خلافت والا فیصلہ سارے صحابہ بمائے مولا علی کا تھا۔ اس پر صرف ایک ہی بات عرض کروں گا، ابو بکر کی امامت کا انکار کرو گے نہ نبی کو منہ دکھانے کے رہو گے نہ علی کو منہ دکھانے کے رہو گے۔ اب آئیے فرمان نمبر 2، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ حضرت صدیق اکبر کو کہتے ہیں قدامہ کا رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، اے ابو بکر مصلی تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے نا، میں علی دیکھوں گا تمہیں پیچھے ہٹاتا کون ہے۔ مصطفیٰ کی امانتوں پہ پہرا دینا تو مولا علی کو آتا ہے نا، کہیے سبحان اللہ، میں دیکھوں گا نا کون ہٹاتا ہے۔ آئیے فرمان نمبر 3 مولا کائنات کا، حضرت علی المرتضی کا، حضرت امام باقر علیہ السلام امام حسین کے پوتے، آپ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ خطبے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ ہمارے معاملات ٹھیک رکھنا جس طرح خلفاء راشدین کے ٹھیک رکھیں۔ فمن ہم، وہ ہیں کون کون؟ اب میری طرف سننا، فغرورقت عیناہ، حضرت فاروق، حضرت مولا مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھر آئیں جیسے کسی نے چھیڑ دیا ہو محبت سے۔ فرمایا سنو، جن کا نام میں دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی طرح ہمارے معاملات ٹھیک رکھنا، ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ دونوں وہ ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، میں ان کا پیارا ہوں، اور ان کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور یہ مولا علی کب کہتے تھے؟ خطبے میں۔ کوئی گھٹیا بندہ یہ نہ کہے جی تقیہ تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت مولا مرتضیٰ خود خلیفہ تھے، منبر پر جلوہ گر ہوتے، خطبے میں یہ ارشاد فرماتے
مطلب یہ ہے کہ جناب عمر جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، پھر مولا علی بنے، اتنے سالوں کے بعد بھی پیار سے جنہیں یاد رکھا۔ اور اگلی بات سنیے، آپ نے فرمایا وہ میرے دونوں دوست ہیں، میں ان کا پیارا وہ میرے پیارے، میں محب وہ محبوب، وہ محب میں محبوب، دو طرفہ محبت ہے ہماری۔ ابو بکر و عمر ہیں، اور اگلے جملے مولا کائنات کے سنیے، امام الہدا سیدنا صدیق اکبر بھی ہدایت کے امام ہیں، جناب عمر بھی ہدایت کے امام ہیں، وشیخ الاسلام جناب صدیق اکبر جناب عمر رضی اللہ عنہما دونوں اسلام کے شیخ ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، مولا کائنات کے، میں اس لیے لکھ کے لاؤں، عربی ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ورجلا قریش، اور قریش کے دو عظیم المرتبت مرد ہیں، المقتدی بہما بعد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی امت نے جن کی قیادت مانی ہے، دونوں خلیفے گزرے ہیں نا۔ اور آگے آپ نے جملے فرمائے، ان پر غور کرنا، فرمایا من اقتدی بہما اسما، جو ابو بکر و عمر کو دل سے امام مانے گا ہر قسم کی ذلت سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہیے، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے۔ اور فرمایا وَمَن تَبِعَ آثَارَهُمَا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، ہَدَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے سیدھا راستہ مل گیا۔ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ، جو جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ عنہما کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا، ان کا عقیدت مند ہوگا، خادم ہوگا، نوکر ہوگا۔ فرمایا جتنے ان کے نوکر ہیں یہ ساری جماعت ہے اللہ کی۔ فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ، وہ اللہ کا لشکر ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ہی بولیں ضرور، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس کو مولا علی کے اس فرمان کے مقابلے میں، خدا اور مصطفیٰ والوں میں سے نہ کوئی ابو بکر کو چھوڑ سکتا ہے، نہ کوئی عمر کو چھوڑ سکتا ہے۔ گروہ دو ہی ہیں، ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ حزب الشیطان ابو بکر و عمر کو مان نہیں سکتا، حزب اللہ ابو بکر و عمر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب آئیے مولا کائنات کا چوتھا فرمان، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ تو بتائیں نبی پاک کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ اب عقیدے کا مسئلہ تھا نا، اور مولا علی سے بیٹے نے پوچھا تھا، تو بیٹے سے تو بندہ ساری باتیں کھول کے کرتا ہے، تو مولا علی نے کھول کے بات کی۔ سنیے وہ بات کیا ہے، فرمایا قال ابو بکر ثم عمر، میرا بیٹا نبی کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب آئیے 5 نمبر 5 تن کا صدقہ، یہ فرمان بھی مولا کائنات کا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب فرماتے ہوئے امیر المومنین ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے تھے منبر پر؟ اب سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ مولا کائنات نے ہمیں سبق کیا دیا ہے۔ آپ فرماتے تھے
ان خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر۔ مولا کائنات اپنے دور خلافت میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے، لوگوں اس امت میں حضور کے بعد سب سے بہتر افضل ذات جناب صدیق اکبر کی ہے۔ آئیے نمبر 6، ابھی میں مولا کائنات کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کا نام ٹھیک نہیں لیتا، ان میں عیب نکالتا ہے۔ گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے بڑوں میں عیب نکالنا۔ مولا کائنات نے اسے طلب کیا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا نا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے اس طرح کا معاملہ پہنچا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جناب نہیں، پتا تھا نا آگے مولا علی نے کرنا کیا ہے، انکار کر دیا۔ اب حضرت مولا کائنات بولے، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد عربی کریم علیہ السلام کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نے تیرے والد سے جو بات سنی تھی نا، اگر تو میرے سامنے کہتا یا کوئی گواہی دیتے تو میں تیری وہ ٹھکائی کرتا، تو یاد رکھتا ابو بکر و عمر کے حوالے سے گھٹیا زبان بولی کیسے جاتی ہے۔ آپ کو سبحان اللہ ہی کہنے نہیں آئی، آپ بادشاہ لوگ ہیں نا۔ میں نے آپ کو 6 باتیں حضور مولا کائنات کی بتائی ہیں عظمت صدیق اکبر کے حوالے سے، اور آئیے آج صرف میں یہ بات ائمہ اہل بیت تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام، ان کی ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ان سے سوال ہوا تھا کہ ابو بکر کا مقام کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا جو اب ہے۔ آج دیکھ لو مزار میں حضور کے ساتھ بھی صدیق اکبر ہیں، حضور کے بعد بھی صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا دنیا میں حضور کے ساتھ بھی ابو بکر تھے، حضور کے بعد بھی ابو بکر۔